خوف کی ایک نئی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اندھیرے میں روشنی تلاش کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ بعض دفعہ روشنی بھی خوف میں لپٹی ہوتی ہے۔ علم کی روشنی پیش کرتا ہے ایک ایسی کہانی جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دے گی۔ کہانی دی مین ہو نیور سلیپٹ کہانی یہ کہانی ہے اکبر نامی ایک آدمی کی جو لاہور کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے علاقے میں رہتا تھا۔ عمر تقریباً 50 برس، پیشے سے ریٹائرڈ اسکول ٹیچر۔ لوگوں کی نظر میں وہ بالکل عام سا انسان تھا، نہ کسی سے زیادہ بات چیت، نہ کوئی دشمنی، نہ دوستی۔ لیکن اکبر کی زندگی کا سب سے عجیب اور خوفناک پہلو یہ تھا کہ وہ پچھلے 10 سال سے سوتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اس نے ایک دہائی سے نیند کو اپنے وجود سے نکال دیا تھا۔ محلے والے اسے جاگتا ہوا سایہ کہتے تھے کیونکہ وہ رات بھر اپنے گھر میں جلتی روشنی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا، کبھی دیواروں کو گھورتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ پاگل ہو چکا ہے، کچھ کہتے تھے اس پر کسی جن آسیب کا سایہ ہے، لیکن کوئی حقیقت نہیں جانتا تھا سوائے خود اکبر کے۔ ایک دن ایک نیا پڑوسی جنید اس کے برابر والے خالی مقام میں آ کر رہنے لگا۔ جنید ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان تھا، لیکن اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی چونک گیا۔ ایک رات جنید نے ہمت کی اور اکبر سے پوچھ ہی لیا، جناب آپ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ کیا کسی چیز کا ڈر ہے؟ اکبر نے مسکرا کر جواب دیا، نیند میں وہ آتے ہیں اور جو ایک بار ان کو دیکھ لے پھر کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ جنید ہنس دیا، کون؟ خواب؟ اکبر کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی سب سے بڑی کمزوری چھو لی ہو۔ وہ خواب نہیں، وہ حقیقت سے بھی زیادہ حقیقی ہے۔ جن کا چہرہ نہیں لیکن آنکھیں ہیں، اور وہ آنکھیں انسان کی روح چوس لیتی ہے۔ جنید نے اسے ایک وہم سمجھا، لیکن پھر اگلی رات وہ خود عجیب آوازوں سے جاگ گیا۔ اکبر کے کمرے سے نہ کوئی روشنی آ رہی تھی، نہ کوئی حرکت، سب کچھ خاموش تھا۔ لیکن باہر گلی میں ایک عجیب سی سرگوشی گونج رہی تھی، جیسے کوئی کئی زبانوں میں بیک وقت کچھ بول رہا ہو۔ جنید نے ہمت کر کے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا اکبر اپنے دروازے پر کھڑا ہے، مگر اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، جیسے روشنی غائب ہو چکی ہو، اور اس کے ارد گرد 4 سائے جھوم رہے تھے، جن کی گردنیں نہیں تھیں، صرف آوازیں اور سائیں سائیں کرتی سانسیں تھیں۔ اگلی صبح اکبر غائب تھا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ پولیس کو بلایا گیا، تالا توڑا گیا، گھر خالی تھا۔ صرف ایک پرانی ڈائری ملی جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، وہ ہر رات آتے ہیں اور ہر بار میں ان سے بچ نکلتا ہوں، لیکن آج شاید میری باری ہے۔ اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو نیند کی دعا کبھی مت مانگنا، نیند سب کچھ چھین لیتی ہے۔ جنید نے محلے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ آوازیں ہر رات اس کے نئے گھر میں بھی گونجتی تھیں۔ کبھی کچن میں برتن ہلتے، کبھی باتھ روم میں دروازہ خود بخود بند ہوتا، اور سب سے خوفناک بات، جنید کو اب نیند نہیں آتی تھی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کرے۔ کیا واقعی کچھ لوگ نیند کے خوف سے جاگتے رہتے ہیں؟ نیند خود کسی اور دنیا کا دروازہ ہے۔ اگر آپ بھی کبھی تنہائی میں کسی کو دیکھیں جو سوئے بغیر راتیں گزار رہا ہو تو احتیاط کریں، وہ شاید صرف جاگ نہیں رہا بلکہ کسی سے بچ رہا ہے۔ علم کی روشنی میں ایسی ہی اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی رات کی تاریکی میں ہم پھر ملیں۔